صوفیہ اور برصغیر تصوف کی اس سرزمین کے ساتھ گہری وابستگی ہے، جہاں بہت سارے صوفیہ طویل سفر طے کرنے کے بعد دور دراز کے علاقوں سے اس سرزمین پہنچے اور مختلف لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ خواجہ عبدالغفور صاحب کا شمار بھی انہی صوفیہ میں ہوتا ہے جو کہ ڈیرہ غازی خان سے اشاعت دین کے لیے جھنگ تشریف لائے اور جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال میں واقع قصبہ میر نوالا کے ساتھ مڈ رجبانہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد مختلف لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے رہے، اور تمام عمر مختلف اقوام، قبائل اور افراد تک دین کا پیغام پہنچانے کے بعد 1910 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار اسی جگہ مڈ رجبانہ میں موجود ہے، جسے دنیا آج دربار عبدالرزاق کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد پیغام حق کی اشاعت کی ذمہ داری آپ کے بیٹے خواجہ عبدالرزاق نے اٹھائی، اور وہ بھی تمام عمر لوگوں تک حق کا پیغام پہنچاتے رہے۔ دربار کی دکھائی دینے والی یہ عمارت خواجہ عبدالغفور صاحب کے صاحبزادے خواجہ عبدالرزاق نے تقسیم ہند سے قبل تعمیر کروائی، اور اس دربار کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سامان برصغیر کے مختلف علاقوں سے منگوایا گیا۔ ناظرین، خواجہ عبدالغفور صاحب کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے خواجہ عبدالرزاق بھی انہی کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے مختلف لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے رہے، اور اشاعت دین کو ہی اپنی زندگی کا اولین مقصد جانا، اور 1947 میں خواجہ عبدالرزاق بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار اسی دربار میں خواجہ عبدالغفور صاحب کے مزار کے ساتھ ہی موجود ہے۔ ان کا عرس مبارک ہر سال رمضان المبارک کی 13 اور 14 روزے کو پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مندان شریک ہوتے ہیں۔ دریائے چناب کے کنارے پر واقع دربار کی یہ خوبصورت اور بلند و بالا عمارت دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔